غالباً 92 93 کی 94 کی، بس اس سے زیادہ نہیں، 92 34 بس۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان کے گھر گیا، ان کے گھر کے کچھ کونے چیک کیے، میں نے کہا یہ کونا ہے جہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے جنات ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں ہم جھاڑو نہیں دے سکتے، مٹی دھول اڑے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، پرانا گھر بنا ہوا تھا بہت پرانا۔ میں نے کہا آپ ایسا کرو، آپ یا کہارو پڑھو۔ انہوں نے کہا آپ کوئی تعویذ دے دیں، پڑھائی ہم سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے پاس تو یہی ہے۔ ایک لڑکے کا ان کا بیٹا تھا، 16-17 سال کا جوان تھا، اس کے اوپر مسلط تھے، اور وہ اکثر جو ہوتا تھا لیٹرین میں جا کے، بیت الخلاء میں جا کے ہی بے ہوش ہوتا تھا، بے ہوش ہوتا ہی وہیں تھا اور کہیں نہیں ہوتا تھا۔ یہ کموڈ کا نظام تو تھا نہیں، وہ گرتا تھا پخانے کے اندر، یا ٹانگ لتڑی ہوتی تھی یا جسم کا کوئی حصہ، گرتا وہیں تھا۔ آخر کار تھک ہار کے میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ یا کہارو پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ یہ جب پانی میں پاؤں ڈبونے کی ترتیب ہے، بعض لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، ان کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، میں ان کے لیے کہہ دیتا ہوں نہ کریں، لیکن مستقل ایسا نہ کریں۔ کیوں؟ اصل بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ پانی ہو۔ میں نے پچھلی جمعرات بھی عرض کیا تھا کہ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے پانی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا تھا، ہر وہ جڑی بوٹی جو گرم ہوگی پانی کے کنارے، ہر وہ جڑی بوٹی جو گرم ہوگی ہمیشہ پانی کے کنارے ہوگی۔ کیوں؟ اس کو پانی چاہیے، اس کو پانی چاہیے۔ یہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی میں پاؤں ڈبو کے، پانی میں پاؤں ڈبو کے یہ عمل کرے۔ وہ دریا ہے، نہر ہے، وہ کوئی ندی ہے، وہ کوئی تالاب ہے، کوئی بھی ہے، اسے پانی میں پاؤں ڈبو کے۔ بخارا، سمرقند، تاشقند کی ہر مسجد کے سامنے تالاب ہے آج بھی، اور اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں نیچے، کہ جس سیڑھی میں بیٹھے پانی میں پاؤں ڈبو کے، وہ اس لیے نہیں بنا ہوا کہ یہ یا کہار کے لیے، وہ تو وضو کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ تالاب ہے۔ اب چونکہ ہماری زندگی کا نظام بدل گیا، اب پانی میں پاؤں ڈبو کے ہم کہتے ہیں کسی برتن میں، کسی ٹب میں یہ پانی میں پاؤں ڈال دیں، بس کسی برتن میں کہیں پانی میں پاؤں ڈال دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کتنی ادویات ایسی ہیں جن کا پانی سے تعلق ہے، کتنی غذائیں ایسی ہیں جن کا پانی سے تعلق ہے، کتنے کیمیکل ایسے ہیں جو پانی میں رہیں تو ان کو آگ نہیں لگتی، فاسفورس، پانی کے ساتھ ایک نظام ہے پورا۔ اب آپ کیا کریں؟ ازلی دشمن ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کرنا ہے، برباد کرنا ہے، ستیہ ناش کرنا ہے، گھر اجاڑنا ہے، طلاقیں دلانی ہیں، غصہ جلال دینا ہے، گناہوں کی زندگی میں مبتلا کرنا ہے، من کی دنیا کو برباد کرنا ہے، من کی دنیا کی آبادی کو ختم کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے دل میں اس کے لیے وسوسے، اس کے دل میں ہمارے لیے وسوسے۔ میری ساس مجھ پہ جادو کرتی ہے۔ کئی لوگوں نے آ کے خط کے ذریعے یا میرے سامنے اس بات کی، اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی کہ ہم نے ساس، نند، بہو، یہ جو قریبی رشتے ہیں، بھاوج، سوکن، ان رشتوں سے بہت مال کمایا، کیونکہ یہ رشتوں میں اکثر اوقات آپس میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے ساتھ رہتے ہوئے۔ جب یہ رشتوں میں کمی بیشی ہوتی ہے تو نشانہ جا کے ٹھا لگتا ہے۔ میرے پاس کوئی دن ایسا نہیں کہ ساس نے جادو کیا، بہو نے جادو کیا، سگی ماں کے بارے میں جادو کے کیس میرے پاس موجود ہیں کہ میری سگی ماں مجھ پہ جادو کرتی ہے۔ اس کی وجہ ہے تسبیح سے نسبت ختم ہو گئی۔ ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی نہیں کہے گا جادو کرتے۔ ہاتھ میں قرآن اٹھا کے بندہ پڑھنا شروع کر دے،
تسبیح اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، ڈریسنگ ٹیبل پہ میک اپ کے لیے زیادہ دیر بیٹھ جائے، کیا حرج ہے؟ مصلی پہ زیادہ دیر بیٹھ جائے،